السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الناقض الثاني، دوسرا ناقض، من جعل بينه وبين الله وسائط، جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان غیر اللہ کو واسطہ یا وسیلہ بناتا ہے. یدعوہم، ان سے دعا مانگتا ہے. ویسألہم الشفاعہ، ان سے شفاعت کا طلبگار ہوتا ہے. وَيَتَوَكَّلُ عَلَيْهِمْ، ان پر بھروسہ کرتا ہے. تو ایسا کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ کفر اجماعاً، اہل علم کا اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے. یہ دوسرا ناقض اسلام ہے، اور اس میں امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے شرک کی دو اقسام بیان کی ہیں، ایک ظاہری شرک اور ایک باطنی شرک، اور دونوں شرک اکبر ہیں. ظاہری شرک سے مراد جو زبان اور کردار سے ظاہر کر دیا جاتا ہے، جیسے غیر اللہ سے دعا مانگنا یا ان سے شفاعت طلب کرنا. اور باطنی شرک سے مراد جو دل میں اعتقاد ہو اور عمل سے ظاہر نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ غیر اللہ پر توکل کرنا. غیر اللہ سے دعا مانگنا اور ان سے شفاعت طلب کرنا یہ ظاہری شرک ہے، اور یہی شرک کفار مکہ کا جرم تھا. وہ اپنے بتوں کے پاس جا کر کہتے تھے، اے لات، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارے لیے بارش برسائے. لات ان کے بت کا نام تھا. اسی طرح اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا کسی بھی نیک بزرگ کی وفات کے بعد ان سے کہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے ولی، اپنے رب سے کہیں کہ وہ مجھے شفا دے دے، یعنی وہ پکارے اس فوت شدہ ہستی کو جو یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جا چکی ہے. تو کوئی شخص بھی اپنے اور اللہ کے درمیان ایسے واسطہ بناتا ہے اور اللہ کو چھوڑ کر ان سے مانگتا ہے، تو علماء امت کا اس کے کافر ہونے پر اجماع ہے. یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو ان کو سناتے ہیں اور یہ پھر اللہ کو سناتے ہیں، اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. غیر اللہ پر بھروسہ کرنا یہ باطنی شرک ہے. بھروسہ کرنا یہ دل کی عبادت ہے، اور یہ صرف ایک اللہ کا حق ہے. جو غیر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کافر ہے. اسی طرح جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے یا ان سے ایسی محبت کرتا ہے جیسا ایک سچا مسلمان اللہ سے کرتا ہے، تو پھر یہ باطنی شرک ہے. باطنی شرک کرنے سے بھی انسان کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے، برباد ہو جاتے ہیں، اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے. اسی لیے امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے یہاں شرک کی دونوں قسمیں بیان کی، جیسے ظاہری شرک کرنے والا مشرک ہے اور جہنم کا ایندھن ہے. اسی طرح دل کی عبادتیں، یہ بھی صرف اللہ کا حق ہے. اگر دل کی عبادتیں غیر اللہ کے لیے کرے گا تو وہ شخص بھی مشرک بن جائے گا. شرک صرف زبان سے کہنے یا کردار سے کیے جانے اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے اعمال میں بھی انسان شرک میں واقع ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بات نہیں جانتے. یعنی یہ قانون یاد کر لیجئے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے. وہ عبادات دل کی عبادات ہوں یا انسان کے اعمال ہوں، وہ خالص اللہ کے لیے ہیں. عبادت کی ہر قسم ایک اللہ کے لیے ہے، اور عبادت کی کوئی قسم بھی غیر اللہ کے لیے اگر کوئی سر انجام دیتا ہے تو وہ شرک کر رہا ہے. جو شخص غیر اللہ کو اپنی دعا میں واسطہ بناتا ہے کہ وہ یہ کہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب سے میرے لیے یہ دعا کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نبی کی زندگی میں تو صحابہ آتے تھے اور آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. اسی طرح کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ زندہ ہو، ان سے دعا کروانا، ان کے پاس جانا، یہ جائز امر ہے. لیکن ایک شخص فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے اللہ کی برزخی زندگی میں چلا گیا ہے، اس دنیا سے اس کا تعلق ختم ہو گیا ہے، اب وہ کسی کی آواز نہیں سنتا، کسی کی بات نہیں سنتا،
دنیاوی زندگی اس کی ختم ہو گئی ہے، اگلے جہاں کی زندگی اس کی شروع ہو گئی ہے، تو اس کو پکارا جائے، اس سے کہا جائے کہ تو اللہ سے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے رزق دے دے، تو یہ بھی اس ناقد میں شامل ہے اور یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی شخص صرف غیر اللہ سے مانگے، یعنی اللہ سے مانگے ہی نہ، اپنے پیر سے مانگ رہا ہے، بزرگ سے مانگ رہا ہے، بابا جی سے مانگ رہا ہے، اولیاء اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کے انبیاء سے مانگ رہا ہے کہ آپ مجھے رزق دیں، تو یہ پہلے ناقد میں شامل ہے، یعنی یہ الحاد ہے۔ دعا بہت عظیم عبادت ہے اور صرف ایک اللہ کا حق ہے، اور یہ سبق ہم انبیاء کی سیرت سے پڑھ سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ یہ نبی درس دے رہے ہیں کہ دعا کا سننے والا صرف اللہ ہے۔ ان لوگوں کو ہدایت پانے کے لیے قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کرنا چاہیے جو کہتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں ہے، یہ واسطے ضروری ہیں۔ ساڑی اینا دے اگے اینا دی او دے اگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے۔ تو انسان کے لیے انبیاء کی سیرت نور کا منارہ ہے، اور انبیاء صرف ایک اللہ سے دعا مانگتے تھے، اور دعا میں اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ نہیں بناتے تھے۔ اور اگر کوئی دعا میں واسطہ بناتا ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا۔ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں دعا کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اکثر لوگ دعا میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، پکار میں شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہم پڑھ چکے ہیں، اور دعا میں ہی لوگ غیر اللہ کو واسطہ بناتے ہیں، یہی شرک اکبر ہے۔ امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے یہاں عبادات میں سے 3 قسم کی عبادات بیان کی۔ نمبر 1 دعا، یہ ظاہری عبادت ہے، اور اس کا ذکر اس لیے ہوا کہ اکثر لوگ دعا میں شرک کرتے ہیں، پکار میں شرک کرتے ہیں۔ نمبر 2 شفاعت، شفاعت کہتے ہیں کسی نفع کے حصول کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے کسی کی سفارش کروانا، اور یہ بھی ظاہری عبادت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کو پکارے آپ کی وفات کے بعد، آپ سے طلب کرے میرے لیے میدان محشر میں شفاعت کرنا۔ اب چونکہ یہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے تو یہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ ہاں یہ جائز ہے کہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے، اللہ قیامت کے دن مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمانا، یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں آپ نے ایک اللہ کو پکارا ہے، ایک اللہ سے دعا مانگی ہے۔ تو جو دعا جب بھی مانگی جائے گی وہ صرف ایک اللہ سے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی فوت شدہ انسان کو پکارا جائے ان معاملات میں جن میں قدرت صرف ایک اللہ کی ہے، ایک تو ہے ظاہری اسباب، آپ اپنے کسی دوست سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ پانی پلا دو، یہ جوتی مجھے پکڑا دو، یہ تو اسباب کے تحت، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک شخص فوت ہو کے دنیا چھوڑ کے چلے گئے، بھلے وہ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے پیارے ہیں یا بہت نیک ہیں، بہت عظیم ہستی ہیں، ان کو پکارا نہیں جائے گا۔ پکارا جب بھی جائے گا صرف ایک اللہ، کیونکہ اللہ ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے سنتا ہے، پوری کرنے پہ قادر ہے، خزانوں کا مالک ہے۔ اور اگر ایسا ہی عقیدہ رکھا جائے کہ نہیں فلاں بھی سنتا ہے، موجود بھی ہے، زندہ بھی ہے، سن بھی رہا ہے، مدد بھی کر سکتا ہے، تو یہ پھر اللہ کی عبادت میں آپ نے اس کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تیسری چیز توکل، اس سے مراد بھروسہ ہے، اور یہ باطنی عبادت ہے، دل کی عبادت ہے، یہ بھی صرف ایک اللہ کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے، وہ علاج نہ کروائے، یعنی سبب اختیار نہ کرے، اور یہ کہے کہ مجھے اپنے پیر و بابا پر بھروسہ ہے، اس کا ہاتھ میری کمر پہ ہے، وہ پیر مجھے شفا دے دے گا۔ اب اس نے زبان سے نہیں کہا، لیکن یہ دل میں عقیدہ ہے اس کے، تو اس کا یہ دل کا عقیدہ بھی اسے مشرک بنا دے گا، بھلے وہ زبان کی نوک پہ نہ لائے، اور نہ ہی اپنے پیر سے دعا مانگے، بس صرف یہ عقیدہ رکھے کہ میں بیمار ہوں، میرا پیر و فقیر، بابا، بزرگ، شیخ و حضرت، مرشد سب کچھ جانتے ہیں، اور وہ مجھے شفا دے دے گا، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب یہ صرف عقیدہ رکھنے سے ہی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔
اسی طرح غیر اللہ سے ڈرنا، یہ بھی باطنی عبادت ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے پیر و مرشد سے ایسے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس کے نام کی نظر نہ دی، نیاز نہ دی، اس کے پیر کے اپنی بابے کی قبر پہ پڑے ہوئے غلے میں اتنے پیسے نذرانے کے طور پہ نہ ڈالے تو وہ کو نقصان پہنچا دے گا، جیسے جاہلوں کے ہاں دیہاتوں میں مشہور ہے، 11ویں دن وہ بھینس کا دودھ نکالتے ہیں تو پیر جیلانی کی 11ویں کے لیے رکھ دیتے ہیں۔ ان سے کہا جائے بھی یہ بیچ دو یا اپنے بچوں کو پلا دو، کہا نہیں یہ تو خاص بابا جی کا ہے، اگر ہم نے 11ویں کا دودھ نہ دیا تو پیر ہماری بھینسیں مار دے گا، اگر ہم نے پیر صاحب کی قبر پہ یہ نذرانے نہ ڈالے وہ ہماری چلتی گاڑی کو الٹا کر دے گا، وہ ہماری ٹانگ توڑ دے گا، وہ ہمارا ایکسیڈنٹ کر دے گا، وہ ہمارا یہ نقصان کر دے گا۔ تو اس کا یہ عقیدہ شرک اکبر ہے، کیونکہ ایک تو ہے نا سبب، ظاہری سبب، آپ کے سامنے کوئی پسٹل لے کر کھڑا ہے، کوئی ہتھیار لے کے کھڑا ہے تو یہ تو ظاہری سبب ہے، انسان ڈرے گا، سامنے شیر آ گیا ڈرے گا، لیکن کوئی ہے نہیں جس سے ڈرا جا رہا ہے، وہ مر کے مٹی میں دفن ہو چکا ہے، نہ وہ کلاشنکوف لے کے کھڑا ہے، وہ نہ کلہاڑی ہے، نہ ڈنڈا ہے، نہ کچھ نہیں ہے اس کے، وہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کا خوف ہے کہ وہ دنیا میں تصرف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور وہ قبر میں ہوتے ہوئے بھی وہ جانتا ہے کس نے نذرانے دیے ہیں کس نے نہیں دیے ہیں، کون میرا مخالف ہے، کون مجھ سے محبت کرتا ہے، اور وہ وہاں پڑا پڑا تصرف کر سکتا ہے اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہی اس کو مشرک بنا دے گا، کیونکہ مسلمان صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے اور صرف ایک اللہ پر توکل کرتا ہے، اسی پر بھروسے کرتا ہے۔ اس طرح دل کی تمام عبادات، ساری باطنی عبادات، یہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اس کی چند مثالیں اپنے سامنے رکھ لیجئے۔ سب سے پہلے الرغبہ، اس سے مراد اپنی پسندیدہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش، جیسے ایک مسلمان جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ الرہبہ، اس سے مراد کسی چیز سے ڈرنا، اس سے دور بھاگنا، جیسے ایک مسلمان جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جہنم کے عذاب سے ڈرتا ہے، اور اسے بھاگتے ہوئے، اس سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرتا ہے۔ اس طرح الرجاء، اس سے مراد امید ہے، جیسے مسلمان کو اللہ پر امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ تمام عبادات باطنی عبادات ہیں، اور یہ صرف ایک اللہ کا حق ہے، اسی سے ڈرنا، اسی ایک اللہ پہ بھروسہ کرنا، اسی اللہ سے امید وابستہ کرنا۔ اور جو ان عبادات کو غیر اللہ کے لیے کرتا ہے وہ مشرک ہے، شرک اکبر کا اس نے ارتکاب کیا، اگرچہ اس نے اپنی زبان سے یا اپنے کردار سے اس چیز کو وعدے نہ کیا ہو، صرف اس کے دل کا ہی یہ عقیدہ اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ کسی شخص سے کہا جائے کہ اپنا رزق کماؤ، اور وہ کہے کہ نہیں مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، میرا پیر وہ داتا ہے، وہ گنج بخش ہے، وہ خزانے بخشنے والا ہے، وہ مجھے رزق دے دے گا، میرا پیر ہر چیز پہ قادر ہے، عطا کرنے پہ قادر ہے، اس کے ہاتھ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، مجھے کمانے کی ضرورت نہیں، مجھے رزق میرا بابا دے دے گا، اس کا یہ عقیدہ شرک اکبر ہے۔ ایک اور مثال سامنے رکھ لیجئے، کوئی شخص سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لے اور اللہ کو بھول جائے، اس سبب پر بھروسے کر لے، اس سبب سے امید لگا لے، کوئی علاج کرواتا ہے اور اس کے دل میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ دوائی کھانے سے یا ڈاکٹر کے اس علاج سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے شفا ملے گی، تو اس کا یہ عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے، کیونکہ دوائی صرف ایک سبب ہے۔ ہاں یہ کہا جائے گا، یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ شفا دینے والا اللہ ہے اور سبب اختیار کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو میں یہ گولی کھا رہا ہوں، یہ انجیکشن لگوا رہا ہوں، یہ میڈیسن لے رہا ہوں، تو یہ ایک سنت ہے، یہ ایک سبب ہے، مجھے علاج کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا ایک اللہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان سبب کو ہی سب کچھ سمجھ لے تب بھی وہ بد عقیدہ ہو گیا اور بربادی کے راستے پہ چل پڑا۔ پھر امام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے اس شخص کا حکم بھی بیان کیا جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بناتا ہے اور ان کو پکارتا ہے، ان سے دعا کرتا ہے، ان پر توکل کرتا ہے، دل کی عبادات ان کے لیے کرتا ہے، کس کا شریعت میں حکم کیا ہے، کفر اجماعا، امت کے علماء اس کے کافر ہونے پر ان کا اجماع ہے۔ اس بات پر یقین دلانے کے لیے امام محمد الوہاب رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا کہ امت کا اجماع ہے اس شخص کے کافر ہونے پر، کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کو پکارتا ہے بے شک وہ وسیلہ بنائے تو وہ کافر نہیں ہوگا کیونکہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وسیلہ بنانا شرک اکبر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے۔
اور اس ناقد میں کثرت سے لوگ واقع ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور کتاب و سنت کے عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، کفر سے بچائے، ایمان کی لذت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، سنت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ہم زندہ رہیں تو ایمان کی بہترین حالت میں، اور موت آئے تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔